بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شخص جمعے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 1,00,000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 70 بار المعطی هو اللہ پڑھیں، مگر شرط یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد حالت نماز میں ہی بیٹھا رہیں اور کسی قسم کی کوئی گفتگو اور کسی دوسرے کام میں مصروف نہ ہوں، بلکہ اپنی توجہ اسی عمل کی جانب رکھیں، ورنہ عمل کی تاثیر جاتی رہے گی۔ یہ پڑھ کر دعا کریں، یہ عمل ہر جمعے کو مسلسل کریں، انشاءاللہ رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں جو کہ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، اس کی مخلوق کی عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی فرستادہ آپ کے پاس آئی ہوں، یعنی عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جمعہ اور جماعت اور عیادت مریض اور حضور جنازہ اور حج عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا حق کے شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے وہ ہر شب میں یہ سورت پڑھا کریں۔ ان دونوں روایتوں کو بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ سورت پڑھنی چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال نامے کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے اسے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ روایت مسلم شریف اور مشکات میں موجود ہے۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ مستدرک حاکم۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو ثواب برابر ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سنن بہقی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا۔ ترمذی۔ احادیث نمبر 2433۔